قرآن مجید کو کمپائل کرنا حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک عظیم الشان کارنامہ ہے۔ پہلے ذرا جمع قرآن کا، یہ قرآن پاک کو جو کمپائل کیا گیا، اس کا پس منظر بتاتا ہوں۔ یاد رہے کہ جنگ یمامہ یہ ایک ایسی جنگ تھی جو مسیلمہ کذاب کے خلاف ہوئی، جس نے معاذ اللہ اپنی نبوت کا دعویٰ کیا، مرتد ہو گیا تھا، اور اس جنگ میں مسلمانوں کو زبردست فتح بھی نصیب ہوئی، مگر ایک غم بھی ساتھ ملا کہ ایک بڑی تعداد میں صحابہ کرام دنیا سے پردہ فرما گئے، شہید ہوئے۔ اس میں ایک اچھی خاصی تعداد حفاظ قرآن کی تھی۔ اب جب اتنے سارے حافظ قرآن دنیا سے چلے گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ریئلائز کیا، آپ نے فیل کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حفاظ قرآن کی اگر کثیر تعداد شہید ہو گئی تو قرآن کا کچھ حصہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، کیونکہ اس زمانے میں قرآن پیپر پر نہیں تھا، اس زمانے میں قرآن کتابی صورت میں نہیں تھا، اس وقت تو قرآن سینوں میں محفوظ تھا، یا مختلف پرچوں پر، تو بکری کے شانوں پر یا لکڑی کے تختوں پر لکھا ہوا تھا۔ اور ابھی تو جنگوں کا سلسلہ اور بھی ہو سکتا تھا، اور ایسا نہ ہو کہ مزید حافظ قرآن شہید ہوتے جائیں اور قرآن ہی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا ویژن دیکھیں کہ آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور آپ نے مشورہ دیا کہ ہمیں قرآن پاک کو محفوظ کرنا چاہیے، جہاں جہاں موجود ہے ان سب کو کمپائل کرنا چاہیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اس کو ماننے سے انکار کر دیا، اور آپ نے فرمایا کہ جو کام نبی پاک علیہ السلام نے نہیں کیا وہ کام ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ مگر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اصرار کیا تو پھر آپ کو ریئلائز ہوا کہ واقعی یہ تو وقت کی ضرورت ہے، اٹس اے نیڈ آف ٹائم۔ پھر آپ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور ان سے بات کی۔ حضرت زید بن ثابت خود کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے بلایا، وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بھی جلوہ فرما تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب نے مجھے قرآن کریم کے بہت سے قراء کے شہید ہونے کی اطلاع دی ہے، اور ساتھ یہ بھی مشورہ دیا ہے کہ چونکہ کفار سے جنگوں کا سلسلہ ابھی جاری ہے، اس لیے ڈر ہے کہ حفاظ قرآن کی اگر کثیر تعداد شہید ہو گئی تو قرآن کا کچھ حصہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، لہٰذا قرآن مجید کو میں جمع کرنے کا حکم دوں۔ لہٰذا اے زید، آپ عقل مند نوجوان ہیں، ہمیں آپ میں کوئی عیب نظر نہیں آتا، اور آپ تو رسول کریم علیہ السلام کے پاس وحی لکھا کرتے تھے، اس لیے یہ عظیم کام آپ ہی کیجئے اور تمام قرآنی آیات کو مختلف جگہوں سے لے کر ایک جگہ جمع کر دیجیے۔ اس وجہ سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے ایک پہاڑ کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھنے کا حکم دیا جاتا تو یہ میرے لیے قرآن جمع کرنے سے کہیں زیادہ آسان ہوتا۔ اور یہ بات کہنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ اس تشویش کا بھی اظہار کیا کرتے ہیں کہ جو پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو تشویش تھی، اور آپ عرض کرتے ہیں کہ مجھے بھی یہ کام سمجھ نہیں آیا تھا کہ آپ لوگوں کام کیسے کر سکتے ہیں جو کام خود نبی پاک علیہ السلام نے نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کام اور اس کی امپورٹنس کو بخوبی جانتے تھے، اس کے بینیفٹس کو جانتے تھے، اور اس کام کو نہ کرنے کے نقصانات سے بھی واقف تھے، لہٰذا آپ رضی اللہ عنہ حضرت زید سے فرماتے ہیں اللہ پاک کی قسم اس کام ہی میں بہتری ہے۔ اور پھر حضرت زید فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان دونوں حضرات کی طرح میرا بھی سینہ کھول دیا، میرا بھی سینہ کشادہ فرما دیا، اور میں بھی پوری کوشش سے ہڈیوں، کھجور کے پتوں اور سفید پتھروں اور تحریر شدہ اور لوگوں کے سینوں سے جو موجود قرآن تھا اس کو میں نے کمپائل کرنا شروع کیا، جمع کرنا شروع کیا۔ یہ کام اتنا آسان نہیں تھا، اور ٹیکنالوجی کا دور بھی نہیں تھا کہ لوگوں نے اپنے پاس قرآن موبائل میں یا اپنے گیجٹس میں، اپنے ای میل یا گوگل ڈرائیو پہ سیو کیا ہوا ہو۔ اس وقت تو قرآن سینوں میں محفوظ تھا، یا مختلف پرچوں پر، تو بکری کے شانوں پر یا لکڑی کے تختوں پر لکھا ہوا تھا۔ بہرحال اس میں کوئی کیئرلیسنس بھی برتی نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ پہلے چھاپ دیتے ہیں، بعد میں کریکشن کر لیں گے، نئے ایڈیشن میں کریکشن ہو جائے گی، ایسا نہیں تھا۔ یہ اللہ کے مقدس کتاب، مقدس کلام کی بات تھی۔ حضرت زید کی محنت سے یوں سارا قرآن مجید ایک جگہ جمع ہو گیا۔ اس کے بعد یہ جمع کیا ہوا قرآن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس رہا، پھر حضرت عمر فاروق کے پاس رہا، اور پھر آپ کی لخت جگر پیاری شہزادی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس رہا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا فرمان عالی شان ہے، مصاحف میں سب سے زیادہ ثواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور اللہ پاک ان پر رحم فرمائے کہ انہوں نے سب سے پہلے قرآن پاک کو جمع فرمایا۔ کتنی بڑی نیکی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رب نے کروائی، سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ آگے کیسے بڑھا، کیونکہ یہاں تو ایک بک کے اندر ایک مسودے کے طور پر قرآن موجود تھا۔ پھر حضرت عثمان غنی کے مزار پر اللہ کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے کہ انہوں نے پھر اس کی کتابت فرمائی، اس کی مزید کاپیز بنی اور دنیا بھر میں اس کو بھجوایا گیا۔ یہ کیا عظیم صحابہ تھے، کیا انداز تھا، قرآن سے اور اسلام سے کیسی محبت تھی۔ اللہ کریم تربت صدیق اکبر پر اپنی کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، اور ہمیں قرآن پاک سے سچی محبت بھی نصیب فرمائے۔ ایک وہ صحابی کے جو ون آف دا بگیسٹ بزنس مین اس زمانے کے بہت بڑے تاجر بھی تھے اور عشرہ مبشرہ میں سے بھی تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے باہر ایک باغ کی طرف تشریف لے گئے۔ کہتے ہیں میں بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔
وہاں جا کر دیکھا کہ نبی پاک نے قبلہ رخ اپنا رخ کیا اور آپ سجدے میں چلے گئے. اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں اللہ کریم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارکہ کہیں سجدے ہی میں تو نہیں قبض فرما لی، آقا دنیا سے تشریف تو نہیں لے گئے. کافی لمبے سجدے کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سر مبارک اٹھایا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یقیناً احساس ہوا کہ کوئی ساتھ ہے. فرمایا کون ہے؟ کہا حضور عبد الرحمن. کا کیا کام ہے؟ کہ حضور آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میں تو سمجھا، بلکہ مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں سجدے میں ہی آپ کی روح مبارکہ قبض نہ فرما لی گئی ہو. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوب جواب ارشاد فرمایا. فرماتے جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے خوشخبری دی کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے جو آپ پر درود پڑھے گا میں اس پر رحمت نازل فرماؤں گا، جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی اتاروں گا. اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے میں نے اتنا طویل سجدہ کیا ہے. اللہ اکبر. ذرا سوچیں، ہم درود پڑھیں آقا پر، اللہ فرماتا ہے میں اس پر رحمت نازل فرماؤں گا، جو سلام بھیجے اللہ اس پر سلامتی نازل فرمائے گا. مگر ایک اور عشق والی بات سمجھنی یہ ہے، درود ہم پڑھیں رحمتیں ہم پر برسیں گی، سلام ہم پڑھیں سلامتی ہم پر برسے گی، مگر سجدہ کون کر رہا ہے؟ شکرانہ کون ادا کر رہا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ادا کر رہے ہیں. اس کا مطلب انہیں ہم غلاموں سے کتنا پیار ہے کہ ہم پر رحمت نازل ہو، ہم پر سلامتی نازل ہوگی. اتنا بڑا انعام رب نے دے دیا. اس خوشی میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنا طویل سجدہ ادا کیا. تو اے پیارے اسلامی بھائیوں، اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئی کہ درود و سلام کی برکت کتنی ہے. آج فضول باتوں میں گھنٹوں لوگ ضائع کرتے ہیں، تو اپنا وقت ضائع نہ کریں فضول باتوں میں، بلکہ درود و سلام پڑھتے رہا کریں. اور دوسرا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے کتنا محبت فرماتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کتنے مہربان ہیں. تو جو اتنے مہربان آقا ہو انہیں ناراض نہیں کیا جاتا، ان کی سنتوں پر عمل کیا جاتا ہے، ان کی باتوں پر فالو کیا جاتا ہے. تو اللہ کرے کہ ہم ایسی زندگی گزاریں کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سے راضی ہوں اور ہم ان کی برکتیں حاصل کر سکیں. ان کا دل کیسا قرآن میں لگتا تھا، وہ قرآن کو سمجھتے کتنا تھے اور پھر اس کی تلاوت کیسے کرتے تھے. اور آج کے اس دور میں ہمارا قرآن پاک سے تعلق کیسا ہے، اس بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کریں گے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو ہر طرف سے ظلم و ستم کی آندھیاں بڑھنے لگیں. مسلمانوں کو جینا مشکل کر دیا گیا، جو اسلام لاتا اس کو مارنا شروع کر دیتے. ذرا سوچیں، ہم مسلمان ہیں اور آج اجتماع کر رہے ہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں اللہ رسول کا نام لینے پر، مگر ایک وقت وہ تھا جب رب کا نام لینے پر مارا جاتا تھا، جب کلمہ پڑھنے پر لہو لہان کر دیا جاتا تھا. تو اس مشکل دور میں نبی پاک نے صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت عطا فرمائی. حبشہ کہاں ہے آج کے دور میں؟ حبشہ دنیا کے نقشے پہ دیکھیں تو حبشہ نام کا کوئی ملک تو نظر نہیں آتا. تو ایکچولی جو حبشہ ہے وہ ایتھیوپیا ہے. ایتھیوپیا جو ہے وہ اس زمانے میں حبشہ تھا جو افریقہ کا ملک ہے، اور مسلمانوں نے جو سب سے پہلی ہجرت کی تھی وہ حبشہ کی جانب کی تھی. اور حبشہ ہی وہی جگہ ہے کہ جہاں سے حضرت بلال حبشی بھی آئے تھے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں وہ نجاشی بادشاہ بھی تھا. اچھا، اب ہوا یہ کہ جب حبشہ میں نجاشی بادشاہ کی حکومت تھی، اور نجاشی جو بادشاہ تھا رحمت اللہ تعالی علیہ، اس نے صحابہ کرام کو اپنے دربار میں بلایا. اور وہاں ہوا یہ کہ جب صحابہ پہنچ گئے نا تو ان کفار مکہ کو چین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہمارے چنگل سے نکل گئے، ہم تو ان کو مارنا چاہتے تھے، یہ افریقہ پہنچ گئے. تو وہ ظالم وہ بھی افریقہ پہنچے، وہ بھی حبشہ پہنچے، اور نجاشی بادشاہ سے کہتے ہیں کہ ہمارے کچھ مہمان، ہمارے کچھ مجرم تمہارے پاس آ گئے، بھاگ کر آگے واپس کرو. تو نجاشی بادشاہ نے کہا اچھا ایسا ہے، تو مسلمانوں کو بھی بلایا. اب اسی دربار میں کفار مکہ بھی موجود ہیں، دشمنان اسلام بھی موجود ہیں، اور نجاشی بادشاہ بھی موجود ہے. اب مسلمان آ گئے. اب نجاشی بادشاہ نے کہا کہ تمہارا پیغام کیا ہے، تم نے ایسا کیا کیا جس کی وجہ سے یہ کفار مکہ تمہارے خلاف ہیں. تو نجاشی بادشاہ سے صحابہ نے کہا ہم آپ کو قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، ہم اللہ کا کلام آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں. چنانچہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی بادشاہ کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت فرمائی. اور کیا کمال کی صورت آپ نے چوز کی، کیونکہ وہ اس وقت عیسائی تھا، وہ عیسائی مذہب کو ماننے والے تھے. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے اور کیا اسلام کی تعلیمات ہیں، وہ حضرت جعفر نے ان کے سامنے تلاوت کی. جیسے ہی آپ نے تلاوت کی، وہ پرسوز تلاوت تاثیر کا تیر بن کر نجاشی بادشاہ کے دل میں اتر گئی. آپ تلاوت کرتے جاتے تھے، وہ پھوٹ پھوٹ کر روتا جا رہا تھا، اور اس نے جملہ کہا کہ قرآن
اور جو انجیل ہے یہ ایک ہی نور کے دو چراغ ہیں، ایک ہی نور کی ہدایت ہے، اور یہ ہمیں وہی رب کی طرف بلانے والے کلام ہیں۔ اس واقعے کے بعد نجاشی بادشاہ نے اپنا ایک وفد بھیجا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں۔ اس وفد میں 70 افراد تھے۔ یہ لوگ جب نبی پاک کے پاس پہنچے تو اب سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے یاسین شریف کی تلاوت شروع کر دی، اور جب انہوں نے یاسین شریف سنی تو اللہ کا پاکیزہ کلام سن کر یہ سارے لوگ بھی زاروں کے تار رونے لگے۔ یعنی پہلے کے لوگ قرآن سنتے تھے، قرآن ان کے دل پر اثر بھی کرتا تھا اور ان کی آنکھوں سے آنسو بھی روانہ ہوتے تھے۔ جب یہ لوگ رونے لگے نا تو ان کی شان میں قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ فرماتا ہے جب یہ سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسو سے ابل پڑتی ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے۔ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، پس تو ہمیں حق کے گواہوں کے ساتھ لکھ دے۔ یعنی کیسے لوگ تھے کہ جب قرآن سنتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے۔ یاد رہے کہ تلاوت قرآن پڑھنا کرنا اور اس وقت آنسو بہانا یہ سعادت مندوں کا طریقہ ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ نے سب سے اچھی کتاب اتاری کہ ساری ایک جیسی ہے، بار بار دہرائی جاتی ہے، اس سے ان لوگوں کے بدن پر بال کھڑے ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کے بدن پر بال کھڑے ہوتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور دل اللہ کی یاد کی طرف نرم پڑ جاتے ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے صحابہ کرام کی حالت یہ تھی کہ جب ان کے سامنے قرآن تلاوت کیا جاتا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ ہے قرآن سننے کا صحیح طریقہ، یہ ہے قرآن سے محبت کا انداز کہ آنکھوں سے آنسو بہیں اور جسم پر ایک کیفیت طاری ہو جائے، کیونکہ ایکچولی کبھی سمجھا آپ نے کہ تلاوت یہ قرآن ہے کیا؟ یہ کس کا کلام ہے؟ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پوچھے کہ قرآن کیا ہے، وہ کہتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے، اللہ مجھ سے کلام کرے تو میں تلاوت کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ قرآن کلام اللہ ہے نا، اور جب میرا جی چاہتا ہے میں رب سے بات کروں میں دعا کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ ذرا سوچو اللہ سے بات کرنا کتنا آسان ہے۔ آج دنیا والوں سے بات کرنا آسان نہیں ہے، کسی بہت بڑے آدمی، وڈیرے، سائیں، منسٹر، بزنس مین سے ملنا ہو تو ٹائم لینا پڑتا ہے، اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے، مگر اگر اللہ سے بات کرنی ہے تلاوت کرو، اللہ تم سے بات کر رہا ہے، دعا کرو، تم رب سے بات کر رہے ہو، مگر اس کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے کسی کے پاس۔ سب سے بات کرنے کا ٹائم ہے، رب سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ سب کے پاس جانا ہے مگر رب کے پاس نہیں جانا ہے۔ قرآن پڑھنے کا شوق ہی نہیں ہے۔ اول تو پہلے قرآن پڑھنا نہیں آتا، آئے تو پھر اس کیفیت میں کہاں سے پڑھیں؟ اور یہ کیفیت کب بنے گی؟ جب قرآن کو ہم اچھے انداز سے پڑھنے والے بنیں گے۔ اور نبی پاک خود بھی صحابہ کو ترغیب دیا کرتے کہ قرآن پڑھو تو سمجھو اور پھر اس پر آنسو بھی بہاؤ۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت جریر بن عبداللہ راوی ہیں، کہتے ہیں نبی پاک نے صحابہ کرام کے سامنے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے سورہ تکاثر کی تلاوت کرتا ہوں۔ کون سی سورت؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ صرف یہ دو آیتیں سمجھ لینا، صرف دو آیتیں، کاش یہ دو باتیں ہم سمجھ لیں۔ کیا ہے ان دو آیتوں میں؟ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر، تمہیں ہلاک کر دیا مال کی زیادہ طلبی نے، اور تکاثر اور کثرت، اور چاہیے اور چاہیے۔ اینڈ آف دا ڈے ہوتا کیا ہے؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ پلاننگ 5 سال کی ہے، 10 سال کی ہے، 20 سال کی ہے، بس تھوڑا ٹائم کے بعد یہ کر لوں گا، پھر یہ زمین بیچ کر یہ کر لوں گا، پھر یہ کام کروں گا تو یہ فیکٹری کھول لوں گا۔ اگلے 15 سال کی تمہاری پلاننگ ہے، وہ پلاننگ ادھر ہی رہ گئی۔ حتی زرتم المقابر، تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ آج ہم ٹریول کر رہے ہیں، کوئی یہاں سے کراچی جا رہا ہے، کوئی کہیں اور جا رہا ہے، ہم کبھی نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے یہ سفر آخری سفر ہو۔ کیا روڈوں پہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے؟ ہمیں ایک منٹ پہلے پتا نہیں ہوگا کہ ہم دنیا سے جانے والے ہیں۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ آج کل موبائل کمپنیاں ہمیں میسج کرتی ہیں نا کہ آپ کا بیلنس ختم ہونے والا ہے، ذرا بیلنس ڈلوا لیں ورنہ آپ ڈیٹا یوز نہیں کر سکیں گے، فون یوز نہیں کر سکیں گے۔ مگر زندگی میں کوئی میسج نہیں آئے گا کہ جناب آج آخری دن ہے، توبہ کر لیں، 3 دن رہ گئے، قضا کر لیجئے، اللہ کو راضی کر لیجئے، ٹوڈے از لاسٹ ڈے، اب صرف 6 گھنٹے رہ گئے، آخری لمحات ہے۔ نو، پتہ ہی نہیں ہوتا۔
صبح بندہ گھر سے نکلتا ہے، بعض اوقات تو گھر والوں کو کہہ کر جاتا ہے کہ یہ والا کھانا بنانا، رات کو آ کے کھاؤں گا، اور وہ والے کپڑے بھی استری کر کے رکھنا، پھر دوستوں میں جانا ہے۔ کپڑے بھی استری ہوتے ہیں، کھانا بھی تیار ہوتا ہے، بندہ نہیں آتا، جنازہ آتا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ سوچئے، ہمیں یہ بات غور کرنی ہے کہ کبھی بھی ہم دنیا سے جا سکتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا صحابہ سے کہ میں تمہارے سامنے یہ سورت کی تلاوت کر رہا ہوں، اور آقا فرما رہے ہیں کہ جو تم میں سے روئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب نبی پاک نے صحابہ کے سامنے سورہ تکاثر تلاوت کی۔ حضرت جریر کہتے ہیں کچھ تو روئے، کچھ نہیں روک سکے۔ جو نہیں رو سکے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نے رونے کی کوشش تو کی مگر رو نہیں سکے۔ پیارے آقا نے فرمایا میں تمہارے سامنے دوبارہ پڑھتا ہوں، جو روئے گا اس کے لیے جنت ہے، جو نہ رو سکے وہ رونے جیسی صورت ہی بنا لے۔ دو باتیں پتہ چلی، سمجھ کر قرآن پڑھنا، قرآن کے پیغام کو انڈرسٹینڈ کرنا، بینگ اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کتنا ضروری ہے، اور پھر دوسرا قرآن کے اس اثر کو دل میں اتارنا۔ مگر یہاں تو حال یہ ہے کہ پورا پورا سال گزر جاتا ہے، قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے۔ ہم نے تو قرآن کو سمجھا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ ہمارے لیے کتاب ہے، اور یہ کتاب برکت کے لیے ہے۔ یقیناً قرآن برکت کے لیے بھی ہے، مگر یہ قرآن صرف برکت کے لیے نہیں، یہ کتاب برکت بھی ہے اور کتاب عمل بھی ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ قرآن کو کتاب برکت سمجھا ہے۔ کوئی ایسی نئی دکان لیں گے، فوراً قرآن خوانی کروائیں گے، قرآن لے کے جلدان میں بھی رکھ دیں گے، جلدی بھائی ایک اچھا سا قرآن پاک اچھی پیکنگ میں لے کر آؤ کیونکہ نیا گھر لیا ہے اس میں رکھنا ہے۔ اچھا اب کس لیے چاہیے؟ وہ نئی دکان کے لیے۔ اچھا اب کس لیے چاہیے؟ وہ بچی کی شادی ہے نا تو اس کی رخصتی کے لیے سر پہ رکھنا ہے۔ بس کیا یہی قرآن کا کام تھا؟ افسوس یہ ہوتا ہے کہ برکت پہ بھی پتہ ہی کیا کرتے ہیں، جس کے گھر میں قرآن خوانی ہے نا پھر بھی اس نے قرآن نہیں پڑھنا ہے، بچوں سے مدرسے کے بچوں سے قرآن پڑھانا ہے، خود بریانی تیار کروا رہا ہوگا۔ ارے بھائی تمہارے گھر میں قرآن خوانی خود تو پڑھ لو، آپ کی دکان پر قرآن خوانی ہو رہی ہے، کم از کم یہاں تو پڑھ، وہ بھی نہیں پڑھنا ہے۔ آپ بتائیں اتنا دور قرآن سے رہ کر ہم کیسے کامیاب ہوں گے؟ اللہ کے کلام سے دور رہنا اچھا نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے۔ اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم کتنا قرآن سے اٹیچ ہیں، کتنا پڑھتے ہیں قرآن اور کتنا سمجھتے ہیں۔ ہمارے اسلاف قرآن کیسا پڑھتے تھے، آئے ہائے، اور کیسے اس سے برکتیں لوٹتے تھے۔ قرآن پتہ ہی کیا ہے؟ سنو، اللہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 1 میں فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اللہ فرماتے ایک کتاب ہے کہ ہم نے تمہاری طرف اتاری کہ تم لوگوں کو اندھیریوں سے اجالے میں لاؤ۔ سرکار کو کیا فرما رہا ہے اللہ؟ اے محبوب ہم نے کتاب اس لیے اتاری کہ تم اس کے ذریعے لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لاؤ، لتخرج الناس من الظلمات الى النور۔ اور آپ کو پتا ہے اندھیرا کیسا تھا جب قرآن نازل ہوا؟ ان لوگوں کا حال کیا تھا؟ اللہ اکبر، کیسے اندھیرے تھے؟ عقائد کے اندھیرے تھے، نظریات کے اندھیرے تھے، اخلاق و کردار کے اندھیرے تھے، کفر و شرک کا اندھیرا دنیا میں پھیلا ہوا تھا۔ انسان جو اشرف المخلوقات ہے اپنے ہی ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں کو خدا ماننے لگ گیا تھا۔ کوئی سورج کو سجدہ کرتا، کوئی درختوں کو سجدہ کرتا، کوئی جناب بے حیائی کتنی عام تھی کہ لوگ اپنی سگی ماں سے نکاح کو جائز قرار دیتے تھے۔ استغفر اللہ، حال یہ تھا کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ قتل و غارت گری سے پوری دنیا اندھیر تھی، اور اب نبی پاک تشریف لائے اور اجالا پھیلانا شروع کیا۔ وہ لوگ جو جناب لوگوں کو قتل کرتے تھے آج لوگوں کے محافظ بن گئے، وہ لوگ جو بیٹیوں کو دفن کرتے تھے وہ بیٹیوں کے محافظ بن گئے، وہ لوگ جو عزتیں لوگوں کی اتار لیتے تھے اب عزتوں کے محافظ بنے۔ نبی پاک نے قرآن پڑھ پڑھ کر صحابہ کرام کے دلوں میں ایسا نور داخل کیا کہ جو اسلام کے ماننے والوں کو قتل کرنے کے لیے آتے تھے اب اسلام کے لیے جان دینے والے بن گئے۔ جو نبی پاک کو گرفتار کرنے آتے تھے آقا کا جلوہ جانا دیکھتے، تلاوت قرآن سنتے، خود نبی پاک کے عشق میں گرفتار ہو جاتے۔ سرور کائنات نے نور پھیلانا شروع کیا، قرآن کے نور سے دلوں کو منور کرنا شروع کیا۔ سبحان اللہ۔ اب پیارے اسلامی بھائیوں غور کیجئے آج کیا حال ہے۔ وہ نور اس زمانے میں تو پیارے آقا نے پھیلایا، کیسا پھیلایا؟ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں نا وہ دانہ سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ میرے آقا نے تو جس کو کہتے ہیں اندھیرے سے اجالا کر دیا۔ مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے، گدائی کو زمانہ
جس کے در پر آنے والا ہے سرور کائنات تو کیا ہے ہر طرف گویا نور پھیلنا شروع ہوا. آپ سوچیں نا اس اندھیرے میں اس جاہل قوم میں تبلیغ کرنا کتنا مشکل تھا جو خون کے پیاسے تھے, مگر جب یہ ایمان والے بنے اور نبی پاک کے ساتھی بنے تو وہ روشن ستارے بنے جس کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم, میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. 1,24,000 صحابہ کرام کا ایک لشکر میرے آقا اس امت کی رہنمائی کے لیے چھوڑ کر گئے, اور ایسی تربیت فرمائی کہ آج دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں مسلمان نہیں. بتایا جاتا ہے دنیا میں 200 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں. یہ کیسے ہوا؟ یہ وہ تربیت تھی نبی پاک کی, یہ وہ نور تھا جو میرے آقا نے قرآن پڑھ پڑھ کر صحابہ کی تربیت کی. صحابہ لے کر پوری دنیا میں گئے, اولیاء کرام نے یہ پیغام لیا اور آگے بڑھے. مگر آج ایسا لگتا ہے کہ قرآن سے دور ہو کر پھر ظلمتیں بڑھ رہی ہیں, پھر اندھیرے بڑھ رہے ہیں, پھر بدکاریاں بڑھ رہی ہیں, پھر دین سے دوری بڑھ رہی ہے. لوگ کہتے ہیں یار کفار بڑے آگے بڑھ گئے, جس کو دیکھو یہی بات کرتا ہے, دیکھو یار ترقی ان کی کتنی ہے, ان کے پاس کتنی جناب جو ہے وہ ہر طرف سے ان کے پاس آسانیاں ہیں. ایکچولی ہماری بھول ہے, ترقی کے سارے اسباب ہمارے پاس ہیں, ہم اس کو بروئی کاری نہیں لا رہے ہیں. ایک ایگزامپل کے ذریعے کسی بندے کے پاس گاڑی ہو اور وہ اس کو 40 کی رفتار سے چلا رہا ہے, اور ایک موٹر سائیکل والا برابر سے گزرے اور 80 کی رفتار سے نکل جائے, تو کوئی یہ کہے گا کہ یار موٹر سائیکل والے تو آگے بڑھ گئے, اس کے پاس زیادہ ترقی ہے. ترقی تو اسی کے پاس تھی, اس کو گاڑی چلانے نہیں آ رہی, یہ سپیڈ ہی نہیں دے رہا. تو موٹر سائیکل والا آگے بڑھ گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ موٹر سائیکل والے کے پاس ترقی کے پاس چیزیں تھی, اس کے پاس تو موٹر سائیکل ہے, تمہارے پاس گاڑی ہے. اللہ کے بندوں تمہیں رب نے قرآن دیا ہے, مصطفیٰ کریم کی سیرت دی ہے, عمل ہم نہیں کر رہے اور دوش دے رہے کہ جناب وہ آگے بڑھ گئے. جس دن عمل کرنا شروع کیا دنیا میں مثالی قوم مسلمان ہوں گے. اور ایسا نہیں کہ پہلے نہیں ہوا, نبی پاک کے دور میں ہوا, سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں ہوا, عمر فاروق کے دور میں ہوا. ارے آپ اور دور نہ جائیں, آپ دیکھیں 150 سال سے دنیا میں ایک نظام لایا جا رہا ہے. کبھی کمیونزم لایا جاتا ہے, کبھی جناب کوئی اور نظام لایا جاتا ہے, کسی طرح غربت ختم کر دی جائے, اور اراؤنڈ دا ورلڈ ایسے معاشی پلان لائے جاتے ہیں کسی طرح غربت ختم ہو جائے. مگر دنیا سے 150 سال ہو گئے, بہت سارے نظام لانے کی کوشش کی گئی, غربت ختم نہیں ہوئی, غریب غریب ہو رہا ہے, امیر امیر ہو رہا ہے. مگر جب اسلام کا قرآن کا نظام سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے نافذ کیا تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کی کتنی حکومت رہی؟ اونلی 30 months, 2.5 سال. مگر 2.5 سال میں آپ نے قرآن کا ایسا نظام نافذ کیا, اسلام کا ایسا نظام نافذ کیا کہ 2.5 سال کے اندر یہ حال ہو گیا تھا کہ لوگ زکوٰۃ لے کر گھومتے تھے, زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خط لکھتے تھے گورنر کہ حضور زکوٰۃ جمع ہو گئی ہے, مگر ہمارے شہر میں کوئی غریب نہیں مل رہا جس کو ہم زکوٰۃ دے دیں. اور واللہ آج بھی یہ نظام آ سکتا ہے. جو لوگ جانتے ہیں نا, تاجر میری بات کو ایگری کریں گے کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو اتنا مال دیا ہے, اتنی زمینیں ہیں, اتنی فصلیں ہیں کہ اگر پاکستان کے اندر سب لوگ پوری زکوٰۃ دے دینا جتنی بنتی ہے تو ایک بھی غریب باقی نہیں بچے گا. پرابلم یہ ہے کہ آج مال تو مل گیا ہے, چونکہ قرآن سے دوری ہے, حدیث سے دوری ہے, دین سے دوری ہے, خوف خدا بچا نہیں ہے کہ اگر زکوٰۃ نہیں دوں گا تو یہ مال تو میرے لیے انگارہ بن جائے گا, یہ عذاب بن جائے گا. بندہ کہتا ہے یار اتنا مال کیسے نکالوں, اب 2.5% بھی بھاری لگتا ہے. کروڑ روپے ہو جائے تو 2.5 لاکھ دینے پڑیں گے, 10 کروڑ ہو جائے 25 لاکھ دینے پڑیں گے, 100 کروڑ ہو جائے تو 2.5 کروڑ دینے پڑیں گے. بندہ سوچتا ہے 2.5 کروڑ ہر سال کیسے دے سکتا ہوں. یہ نہیں سوچتا کہ رب نے 100 کروڑ دیے تو 2.5 کروڑ بنے ہیں, رب نے لاکھ دیے ہیں تو 2.5 ہزار دینے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ 2.5% بھی مسلمانوں کو وبال لگتا ہے, ان کے دلوں پر بوجھ لگتا ہے. یہی وہ وجہ ہے کہ دین کی دوری ہے, بے برکتی ہے, یہ مال ادھر ہی رہ جائے گا. قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ پیسے کون لے کے جاتا ہے؟ کبھی دیکھا کس کی قبر میں تجوری ہو, کسی کے کفن میں جیب ہو؟ خالی ہاتھ جائیں گے ہم. لیکن اگر زکوٰۃ نہیں دی ہوگی تو یہی مال انگارہ بن جائے گا, عذاب بن جائے گا. لیکن اصل میں ہم اصل میں کیلکولیٹر پہ چلتے ہیں. تاجر لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں یار مولوی صاحب بات تو صحیح کر رہے ہیں, مگر 2.5% جب دوں گا تو پیسے تو کم ہو جائیں گے. یہ پیسے کم نہیں ہوں گے, واللہ کم نہیں ہوں گے, خدا کی قسم کم نہیں ہوں گے. اب آپ کہہ رہے ہیں حبیب بھائی آپ نے قسم کھا لی. میں کیوں نہ قسم کھاؤں, میرے آقا نے قسم کھائی ہے. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, اور میرے آقا فرماتے میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. اب جو لوگ زکوٰۃ پوری دیتے, میری بات کو ایڈمٹ کریں گے کہ جو اپنی زکوٰۃ پوری دیتا ہے, عشر پورا نکالتا ہے, وہ مجھے بتا دے کہ ہر سال آپ کی زکوٰۃ بڑھتی نہیں ہے, کہ ہر سال آپ کا عشر بڑھتا, کیسے بڑھ رہا ہے؟ اس کا مطلب آپ کا مال بھی بڑھ رہا ہے, آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں, آپ کی ویلتھ بڑھ رہی ہے, ادھر بھی بڑھ رہی ہے, انشاءاللہ ادھر بھی بڑھ رہی ہے, ادھر الگ ثواب ملے گا, ادھر الگ اجر ملے گا. تو یہ قرآن سے جو دوری ہے نا, یہ ہمیں بڑی ذلت کی طرف لے جا رہی ہے. ہمارے اسلاف اللہ اکبر قرآن سمجھتے کیسا تھے,
اور اس پر عمل کیسا کرتے تھے. آپ کو پتا کہ حضرت فضیل بن ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بہت بڑے ڈاکو تھے. ہاں، اور ان کی ہدایت کا سبب کیا بنا؟ قرآن کا نور دیکھو کیسا اثر کرتا ہے. آپ قرآن سے دوستی کر لو، قرآن آپ کو ٹھیک کر دے گا. حضرت فضیل بن ایاز کے سامنے ایک بار ایک قرآن پاک کی آیت پڑھی جا رہی تھی، اور یہ آیت ہے 27ویں پارے کی، سورہ حدید، آیت نمبر 16. آیت میں میسج کیسا ہے سمجھ آئے تو پتا چلے نا. حالانکہ ہو سکتا ہے آیت ہم نے بھی کئی بار سنی ہو، سمجھتے تو ہے نہیں قرآن کو، انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. آیت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قرآن میں، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. اللہ فرماتا کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے؟ اللہ اکبر، یہ سننا تھا. آپ زاروں کے تار رونے لگے. آپ نے توبہ کی، جتنے لوگوں کا مال لوٹا تھا سب واپس لوٹایا. اب علم دین سیکھنے لگے، عبادت اور ریاضت میں مصروف ہو گئے. اللہ اکبر، اللہ کے اتنے بڑے ولی بن گئے کہ آج زمانے میں ولیوں کے سردار کہلاتے ہیں. حضرت فضیل بن ایاز کا یہ مرتبہ ہے. تو علماء، اسلاف، اللہ کے نیک بندے جو قرآن سمجھتے تھے، قرآن ان کے دل پر اثر بھی ایسے کرتا تھا اور وہ اس پر انڈرسٹینڈ کر کے عمل کرتے تھے. بہت سارے واقعات ہیں. اب چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو. کیا کمال کا میسج ہے. کون سی چیز خرچ کرنی ہے؟ پیاری چیز. ہم کون سی خرچ کرتے ہیں؟ گھٹیا چیز. جو نہیں چاہیے وہ اللہ کی راہ میں دینا ہے. ہمارا تو عجب مائنڈ ہے نا. کھانا بچ گیا مدرسے بھجوا دو، کپڑے پرانے ہو گئے غریب کو دے دو، جرابیں نکلی ہوں گی، پرانے جیکٹ نکلے ہوں گے، رضائیاں نکلی ہوں گی، جو رضائی پھٹ گئی، جو جراب میں سوراخ ہو گیا، چلو یار اب اللہ کی راہ میں دے دو. اللہ کی راہ میں وہ دینا ہے جو میرے کام کا نہیں ہے. یہ ضرور اگر جو سامان ہمارے کام کا نہیں وہ دینا چاہیے، لیکن اللہ کی راہ میں جب دینے کی باری آئے تو اچھا دینا ہے. کبھی ایسا ہوا کہ یار میں سویٹر خریدنے گیا، اپنے لیے بھی ایک خرید دوں، ایک کسی غریب کے لیے بھی خرید دوں، جیسا میں پہنوں ایسا پہناؤں. جو کھانا ہم کیا کرتے ہیں، کھانا بچ جائے وہ غریب کو دینا ہے. کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنی ہنڈیا میں سے سب سے پہلی پلیٹ ہی غریب کے لیے نکال لیں کہ پہلے وہ کھا لے پھر میں کھاؤں. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچو گے جب تک اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. اچھا، ہمارا مائنڈ سیٹ تو ایسا ہے کہ جس کام میں فائدہ نہ بھی ہو نا وہ بھی گھٹیا دینی ہے. مثال کے طور پہ کبھی نماز پڑھی جمعے کی مسجد میں، امام صاحب نے اعلان کیا کہ مسجد کے لیے چندہ دیں. ہماری جیب میں ہاتھ بھی گیا، چلو یار آج 10 روپے دے دیتے ہیں. کسی دن سخاوت کا دریا اور جوش میں آ گیا، 50-100 روپے کی نیت کی. اب سچ بتاؤ جیب میں 2 نوٹ ہیں، ایک 50 کا پرانا والا، ایک 50 کا نیا والا. مسجد کے ڈبے میں کون سا ڈالیں گے؟ پرانا والا. ارے جو نیا والا ہے کوئی 51 روپے کا، وہ ہے 50 کا، لیکن اللہ کی راہ میں دینا نا پرانا والا. خود سوچے کہ میری رب سے محبت کیسی ہے. دین کی راہ میں جب خرچ کرنا ہے مجھے کیوں گھٹیا والا ہی خرچ کرنا ہے. پیسوں کی بات تو اور ہے. ہمارا تو حال یہ کہ اگر ہمارے 2-3 بچے ہوں نا اور ایک بچہ بڑا ہوشیار ہو، سمجھدار ہو، تو گھر والے کہتے ہیں اس کو تو ڈاکٹر بنائیں گے. دوسرا والا بڑا حساب کتاب میں تیز ہو کہ اس کو انجینئر بنائیں گے. تیسرا والا بہت شرارتی ہو، سبق بھی یاد نہ کرتا ہو، اٹکتا بھی ہو، زبان بھی اس کی ٹھیک نہیں بولتا ہو، اس کو مدرسے میں دے دو. بچہ بھی وہ دینا ہے اللہ کی راہ میں جو تمہارے کام کا نہیں ہے. اچھا پھر کہتے ہیں علماء جو ہے وہ اپ ٹو دا ڈیٹ نہیں ہے، علماء جناب دنیا کے تقاضے پورے نہیں کر رہے، علماء جناب صحیح طریقے سے سمجھاتے نہیں ہیں. تم نے مدرسے میں بچے کون سے دیے ہیں جو تمہارے کام کے نہیں تھے؟ دو نا اپنے خاندان کا سب سے بہترین بچہ جس کا بریلینٹ مائنڈ ہے کہ دیکھو کیسا مفتی بن کر دین کی خدمت کرتا ہے. ہمارا تو ذہن ہی یہ بن گیا ہے جب اللہ کی راہ میں دینا ہے تو بچا ہوا دینا. اللہ سے امید رکھتے ہیں اللہ تو بھی نواز دے. یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے کی بات نہیں کہ جب اپنے بچے کے لیے خریدنا ہے تو برانڈڈ خریدنا ہے، اپنے لیے خریدنا ہے تو بہترین خریدنا ہے، اللہ کے لیے دینا ہے تو گھٹیا دینا ہے. یاد کرو یہ غلطی ہے جو ہم کر رہے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم اپنی بہترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ. اور صحابہ نے جب یہ آیتیں پڑھی نا تو صحابہ آئے نبی پاک کے پاس، کہا حضور میرے سارے مال میں سب سے بہترین مال یہ تھا، یہ میں آپ کو باغ پیش کرتا ہوں. حضور یہ کنواں میرا سب سے بہترین تھا، میں یہ کنواں پیش کرتا ہوں. ہم بھی کریں نا کہ یا اللہ یہ سب سے بہترین چیز میرے مال میں ہے، وہ تیری راہ میں خرچ کرتا ہوں. پھر دیکھو اچھا اب شیطان کیا دل میں وسوسہ ڈالے گا کہ یار میرے مال میں تو ایک ہی چیز سب سے اچھی ہے، وہ دے دوں گا تو مجھے دوسری کہاں سے ملے گی؟ تو تمہارے پاس ایک ہے نا، میرے رب کے پاس ایک تھوڑی ہے. تم ایک خرچ کرو وہ اس کے بدلے اور عطا فرمائے گا. اصل وہ اللہ پر بھروسہ ہے. اور یہ قرآن سے ڈائریکٹ جب نور ملتا ہے تو اس کا مزہ ہی اور ہوتا ہے، اس کی سیکھنا ہی اور ہوتا ہے. ایک آخری واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، ورنہ باتیں تو بہت ساری ہیں کہ قرآن پاک سے کس طرح صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہے وہ سبق لیا کرتے تھے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام حسین کے شہزادے ہیں. ایک مرتبہ آپ کی کنیز آپ کو وضو کروا رہی تھی. اچھا اور اچانک اس کے ہاتھ سے برتن چھوٹ کر گرا اور امام زین العابدین کے چہرے پر لگا اور آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا. اب جیسے ہی آپ نے چہرہ اٹھا کر دیکھا نا
देखो पहले की कनीजें भी कैसी थी, खादमाएं खादिम कैसे थे, सबको कुरान आता था। आज बड़े बड़े डिग्री होल्डर बैठे होते उनको कुरान नहीं आता। क्या मौके की आयत पढ़ी उस खातून ने, वो पढ़ती हैं वल काज़िमीन अल गैज़, कुरान कहता है और गुस्सा पीने वाले। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फौरन ये आयत सुनी तो अब अच्छा, तिलावत किसके सामने हो रही है? खानदान नबूवत के चश्मो चिराग के सामने। वो नहीं कुरान समझेंगे तो कौन समझेगा? जैसे ही कुरान की आयत पढ़ी ना, और गुस्सा पीने वाले, हजरत ज़ैनुल आबिदीन फरमाते मैंने गुस्सा पी लिया। उस खातून ने जो अगली आयत का हिस्सा था वो पढ़ा वल आफीना अनिन नास, और लोगों से दरगुजर करने वाले। आपने फरमाया कि मैंने रिज़ा इलाही के लिए तुझे माफ कर दिया। पहले गुस्सा पी लिया, अब आयत का अगला हिस्सा सुना कि अल्लाह की खातिर माफ भी कर देते हैं, कहते मैंने तुझे माफ किया। तनीज आयत का अगला हिस्सा पढ़ती है वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और नेक लोग अल्लाह को महबूब हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं जा मैंने तुझको आजाद कर दिया, माफ भी किया, दरगुजर भी किया, आजाद भी कर दिया, क्योंकि अल्लाह को गुस्सा पीने वाले पसंद है, माफ करने वाले पसंद है। मैंने तुझे गुलामी से भी आजाद किया। ऐ प्यारे इस्लामी भाइयों, सच बताओ इस खातून ने, इस कनीज ने राइट टाइम कुरान की तिलावत की, अल्लाह ने कुरान की कैसी बरकत अता फरमाई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फौरन कुरान पर अमल किया। अल्लाह करे कि मैं और आप इस तरह कुरान समझने वाले बन